بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں آپ جانیں گے مدینہ منورہ کے سفر کے بارے میں۔ دیار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر، دربار رسالت کی فضیلت۔ حجاج کرام یا عمرہ ادا کرنے والے زائرین، ہر مسلمان کی دلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کی سعادت حاصل کرے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں رحمتوں کے سرکار بن کر تشریف لائے۔ جو اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے عظیم ہستی ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے، جن پر فرشتے درود سلام بھیجتے ہیں، جن کے ذکر سے دلوں کو سکون و اطمینان نصیب ہوتا ہے، وہ جن کی در کی گدائی کو بادشاہ ترستے ہیں، دل سوئے مدینہ منورہ کھینچا جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا سفر محبت کا سفر ہے۔ حسب سہولت و انتظام حج و عمرے سے فارغ ہو کر یا اس سے پہلے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو جائے۔ حکومت سعودیہ نے طریق الہجرہ کے نام سے نیا روڈ نکالا ہے۔ اس سے 4-5 گھنٹے میں کاریں، بسیں مدینہ منورہ پہنچ جاتی ہے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر سامان اطمینان سے رہائش گاہ میں رکھ کر مسجد نبوی میں جائے۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو ریاض الجنہ میں یا جہاں موقع ملے 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھ لے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے پاس آئے اور نہایت ادب کے ساتھ ہلکی آواز میں سلام پیش کرے۔ اگر بھیڑ کم ہو تو سکون و اطمینان سے کھڑے ہو جائے، جتنی دیر چاہے سلام عرض کرے۔ اگر بھیڑ بہت زیادہ ہے، رش اور سکون و اطمینان نہ ہو تو مختصر سا سلام پڑھ کر آ جائے۔ پھر جب موقع دیکھے زیادہ دیر تک سلام عرض کر لے، اور سلام عرض کرنے میں دوسرے مسلمانوں کا بھی خیال رکھے، کسی کو تکلیف نہ دے۔ سلام کے الفاظ مکرر نہیں، مختصر یوں بھی کہہ سکتے ہیں: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اپنا سلام پیش کرنے کے بعد اپنے ماں باپ، عزیز و اقارب، دوست و احباب کا سلام بھی نام بنام پیش کرے۔ کسی اور نے سلام کرنے کو کہا ہو تو اس کا نام لے کر سلام عرض کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کر چکے تو 2 قدم دائیں ہٹ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر یوں سلام پیش کرے: السلام علیک یا سیدنا ابا بکر الصدیق خلیفۃ الرسول اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر سلام پیش کرنے کے بعد دائیں طرف کو 2 قدم ہٹے اور یہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر یوں سلام پیش کرے: السلام علیک یا سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین۔ سلام سے فارغ ہو کر بارگاہ خداوندی میں دعا کرنے کے لیے راستے سے ہٹ کر قبلہ کی طرف رخ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور جو جائز خواہش دل میں ہو نہایت عاجزی سے طلب کرے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھنے کا ثواب۔ مسجد نبوی میں نماز باجماعت کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میری اس مسجد میں ایک نماز کا ثواب 1000 نمازوں سے بہتر ہے، سوائے مسجد الحرام کے، کیونکہ مسجد الحرام میں باجماعت نماز پڑھنے کا ثواب دوسرے مسجدوں کے مقابلے میں 1,00,000 نمازوں سے افضل ہے۔ مسجد نبوی میں 40 نمازیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے میری مسجد میں 40 نمازیں پڑھی، جن میں سے ایک بھی فوت نہ ہوئی ہو، تو اس کے لیے یہ لکھ دیا جائے گا کہ وہ دوزخ سے بری ہے، یعنی اسے دوزخ سے نجات ہوگی، اور یہ کہ عذاب سے بری ہے اور نفاق سے بھی بری ہے۔ اسی طرح مسجد القباء میں نماز پڑھنے کی بھی فضیلت حدیث میں وارد ہے۔ حضرت سیدنا اسید بن ظہیر الانصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسجد قباء میں ایک نماز ایک عمرہ کے برابر ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء تشریف لے جایا کرتے تھے، کبھی سوار ہو کر، کبھی پیدل، اور اس میں 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ حجاج کرام اور عمرہ ادا کرنے والے زائرین،
جنت البقیع کی حاضری بھی دے۔ مسجد نبوی کے قریب ہی مدینہ منورہ کا مشہور قبرستان جنت البقیع ہے، اس کی بھی زیارت کر لے اور وہاں حاضری کے موقع پر یوں سلام عرض کرے: سلام ہو یہاں کے رہنے والوں پر جو مومنین اور مسلمین ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اگلوں پر اور بعد میں آنے والوں پر رحم فرمائے، اور انشاءاللہ ہم بھی ضرور تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں۔ جنت البقیع میں ہزاروں صحابہ کرام، تابعین، سلف صالحین مدفون ہیں، جن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت زینب ام کلثوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور آپ کے خادم خاص حضرت عبداللہ ابن مسعود، عشرہ مبشرہ میں سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم اجمعین شامل ہے۔ شہدائے احد کی زیارت۔ مدینہ منورہ کے زمانہ قیام میں احد بھی جائے، یہ ایک پہاڑی کا نام ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ 3 ہجری میں احد کی قریب جنگ ہوئی۔ مکہ معظمہ کے مشرکین حملہ آور ہو کر چڑھ آئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم نے ان سے مقابلہ کیا اور 70 صحابہ کرام اس موقع پر شہید ہو گئے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی بھی شہادت ہوئی۔ انہی شہداء کے مزارات ایک احاطے کے اندر موجود ہے۔ سعودی حکومت نے ہر طرف دیواریں بنائی ہیں۔ دروازے سے ذرا فاصلے پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی قبر ہے، جو باہر سے نظر آتی ہے۔ دوسرے حضرات کی قبریں 4 دیواری کے اخیر میں موجود ہیں۔ جب یہاں حاضری ہو تو سلام کے وہی الفاظ پڑھے جو جنت البقیع میں حاضری کے وقت پڑھے تھے۔ یہ تھی مدینہ منورہ کی زیارت کا مکمل طریقہ۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے عمرے کا طریقہ جاننا ہے تو اس پر میں نے مکمل ویڈیو بنائی ہے، لنک ڈسکرپشن میں میں ڈال دوں گی، اور مدینہ منورہ کی زیارتی مقامات کے بارے میں بھی پوری مکمل ویڈیو بنائی ہے، اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی، آپ وہاں سے وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ مزید اسلامی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔